نیا گوتم افسانہ الطاف فاطمہ۔ کے ڈی ہاؤس نمبر 11 کی کوہنا اور زرد رو عمارت کا اونچا کالا آہنی گیٹ دوپہر کی آمد سے قبل 10 اور 11 کے درمیانی اور معمول کے مطابق طاری رہنے والی خاموشی میں ڈوبا اور چپ چاپ ہے۔ آج سے 30-35 سال یا اس سے بھی کچھ قبل کے طرز کے مطابق بنی چار دیواری کے اس طرف چھپا بے گیاہ کمپاؤنڈ بے رونقی اور بے مذاقی کا شکار ہے۔ اس کمپاؤنڈ کے اس طرف والے حصے میں مزنگ بلاک کی متوقع تعمیر کا اعلان کرنے والا بورڈ ہر آنے جانے والے کو ہمیشہ کی طرح اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ہاسٹل کی عمارت اور مزنگ بلاک والے قطع زمین کے درمیان حد فاضل قائم کرنے والے درختوں میں چند شیشم کے درخت ہیں اور ان کے درمیان ایک برگد کا درخت کھڑا ہے۔ برگد کا درخت اور ایک طویل زمان حیات کا تصور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ نہ جانے کتنے زمانے اور صدیاں یہ اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جاتا ہے۔ تاریخ کا تسلسل اور کھوئے ہوئے سارے زمانے اس کے بطن میں محفوظ رہتے ہیں۔ برگد کے درخت کا بطن یعنی شاخوں اور ڈالیوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی قوت نمو اپنے اظہار اور نمود کے بے پناہ جذبے اور خواہش سے مغلوب ہو کر برگد کی داڑھیوں کی شکل میں باہر نکلی پڑتی ہے، پھر اس تیزی سے بڑھتی ہیں کہ ایک بار ہی جھک کر زمین کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے، پھر زمین کی کوکھ دھیرے دھیرے کھلتی ہے اور اس کے آخری سروں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، اور باریک باریک رگوں جیسی شاخوں والی داڑھی جو نس نس ہو کر بکھری تھی پھر ایک تنے سے متصل ہو کر اپنے وجود کو مسلم کر لیتی ہے۔ برگد کا درخت عالم نباتات میں وجود کی شکست و ریخت اور ضرب در ضرب وجود کے تسلسل اور زندگانی کی جہت کی دلچسپ ترین داستان ہے۔ ہم نے حیات اور وجود کی اس ٹوٹ پھوٹ اور عمل ضربی کو فلسفہ وحدت الوجود کا نام دیا۔ برگد کا درخت عشرت قطرہ کی عملی تفسیر اور تشریح ہے، ایک واضح اور مکمل فارمولہ، اور گوتم کو جب زندگی کی توڑ پھوڑ ضرب در ضرب کے عمل اور اس کی درمیانی کڑیوں نے مایوس کیا تو وہ برگد کے پیڑ کے نیچے جا بیٹھا، سرنگوں اور شکست خوردہ ہو کر، اور اپنی اس شکست اور احساس شکست کو اس نے دھیان کا نام دیا۔ لیکن اجو، زندگی کی اس توڑ پھوڑ اور اپنے اندر دوڑتی ہوئی اس وائرس کے عمل ضربی سے ہراساں ہو کر تم نے تو برگد کے درخت کا رخ نہیں کیا تھا۔ تم نے تو اپنی مایوسی اور شکست خوردگی کو گیان اور دھیان جیسے مروب کن پردوں میں لپیٹ کر پراسرار نہیں بنایا، اور جبکہ برگد کے پیڑ تک پہنچنے کے لیے پاٹلی پتر کے محلوں کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہ تھی، برگد کا پیڑ تو خود تیرے ہاسٹل کی عمارت کے بالکل قریب کھڑا تھا، یوں جیسے وہ رگے جاں ہو، مزنگ بلاک اور ہاسٹل کی عمارت کے درمیان، اور تو اس سے بے نیاز اپنے اندر اور باہر کی چاٹتی ہوئی اس وائرس اور اس کے عمل ضربی کے نتیجے میں بیدار ہونے والے سارے دکھوں کو اپنے مختصر سے وجود میں یوں لیے پھرتی تھی جیسے وہ بھی قدرت کا ایک عطیہ ہو جس کو تو سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ بے شک تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گراں بار کیوں نہ ہو۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے گراں بار تحفوں کے سہارے عاجز نظر آتے ہیں، وہ اس کے بوجھ تلے کچلے جاتے ہیں، بلکتے ہیں، فیل کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہوتے ہیں جو غم اور دکھ کے بار عظیم کو ایک انمول تحفے کی طرح سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے غموں سے چپکے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے دکھوں سے رازداری اور وفاداری کا پیمان باندھ لیتے ہیں، تو پھر زندگی کی سب سے دلکش داستان شروع ہوتی ہے کہ ہم ہر غم کے اسرار کے امین ہوتے ہیں اور دنیا ہمارے حال پر ہنستی ہے، میرا مطلب ہے روتی ہے، اور ہم دنیا پر ہنستے ہیں کہ وہ نہیں جانتی کہ ایک استوار وعدہ رازداری کا ایک مستقل پیمان زندگی کا حسین ترین رخ ہوتا ہے۔ تو اجو، بات یہ ہے کہ تم اپنے دکھ کے امین تھی، ایک باوفا اور پوری امانت دار، جبھی تو تم کے ڈی ہاؤس کی زرد عمارت اور اس کے بے گیاہ کمپاؤنڈ سے ایک بے فکر چڑیا کی طرح ہنستی مسکراتی نکل کر کوئنز روڈ کی مصروف اہم اور چمکتی ہوئی سیاہ سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی گنگا رام کی عمارت میں داخل ہوئی تھیں، چھوٹا سا سفید اوور آل پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے،
اور یہ چیزیں علامت ہیں مسیحائی کی۔ تم جنرل وارڈ کے مریضوں کے سامنے کھڑی ہوتی تھیں، اپنی بچوں کی سی معصوم مسکراہٹ اور نرم نرم آواز کے ساتھ ان کی کیس ہسٹری لیتی تھیں۔ تم نے ان کو بارہا مداوع درد کی نوید سنائی تھی، اور کبھی دکھ سے یہ بھی سوچا تھا کہ اپنا ہی مداوع نہ کر سکے۔ تم نے ان کے دکھ سنے، ان کی موجودہ اور گزشتہ سے پیوستہ تکلیفوں کا کھوج لگایا۔ تمہارے معصوم تبسم نے ان سے بہت سے انکہے وعدے بھی کیے، لیکن ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے تمہارے اندر کی چوری کو پکڑا ہوگا؟ ہاں عذرا، تمہاری آنکھوں میں چور تھا، اور تمہاری چوری میں نے کب کی پکڑ لی تھی۔ یہ بھی میرے اور تمہارے درمیان ایک راز تھا کہ جب بھی تم مجھے کہیں ملیں، کوئنز روڈ کے کسی موڑ پر، یا گنگا رام کی راہداری میں، یا کسی وارڈ کے آگے چلتی پھرتی یا کھڑی بیٹھی، خالد کے آفس میں یا عطیہ کے ساتھ، میں نے تم سے کبھی کچھ پوچھ کر ہی نہ دیا اب کیسی ہو، کبھی یہ کہہ کر نہ دیا کہ کمزور ہو گئی ہو۔ اور حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے گھنے اور لمبے لمبے سیاہ بال ختم ہونے اور ان کی جگہ تمہارے کٹے ہوئے بال دیکھنے کی وجہ سے چند لمحوں تک میں تم کو پہچان ہی نہ سکی، جب میں نے یہ اقرار کر کے نہ دیا کہ ارے تمہارے بال کیا ہوئے، گویا وہ بیماری کی نظر نہ ہوئے تھے، بلکہ خود تمہارے شوق خود آرائی کی بھینٹ چڑھے ہوں۔ میں نے چپکے سے اس کے کان میں کہا تھا، بس اب تم یوں ہی رہنا، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے اب کوئی تم کو دیکھ کر نہیں ڈرے گا کہ ڈاکٹرنی صاحبہ آ رہی ہیں۔ بھائی ڈاکٹرنی سے تو ڈر ہی لگتا ہے، ذرا وہ سوئی وغیرہ چبھو دینے کا خیال آتا ہے نا۔ اور اب تو مریض تم کو یوں دیکھیں گے جیسے کوئی 8ویں 9ویں جماعت کی لڑکی ایسے ہی شوقیہ راؤنڈ لینے آ گئی ہے۔ پھر ایک بار میں نے اس کے بال دیکھ کر اس سے کہا، ہماری کلاس فیلو ہوا کرتی تھی پروین قیصر، تم کو دیکھ کر بس وہی یاد آ جاتی ہے، بالکل ایسی ہی مختصر سی، دبلی پتلی سی، بالکل ایسے ہی کٹے ہوئے بال تھے، پہلے تو خوب لمبی چوٹی تھی۔ ایک دن جب محترمہ آئیں تو بالکل عین مین تمہارے جیسے بال کروائے چلی آ رہی ہیں۔ لیکن عذرا، جب میں تم سے ایسی باتیں کرتی تھی تو مجھے تمہاری آنکھوں میں بیٹھا وہ چور فوراً نظر آتا تھا جس کو دنیا والے عرفان، ودیا اور سائنسی آگہی کا نام دیتے ہیں۔ اور پھر تم سے ہمدردی کی ضرورت بھی کیا تھی؟ تمہارے اندر تو ایک آئیوی پل رہی تھی، اور ہر آن پھیلتی ہوئی تمہارے وجود کے اندر اپنی باریک تہیں دار جڑوں کو پیوست کرتی ہوئی، بالکل ایسے ہی جیسے کلیسا کے بلند و بالا مینار پر چڑھتی اور پھیلتی ہوئی آئیوی۔ ایسے میں وہ کلیسا کا مینار کتنا دلکش اور بھرپور نظر آتا ہے، فراخ دلی اور عطا کے جذبے سے معمور کہ اپنا وجود آئیوی کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی بڑھتی اور پھیلتی ہوئی ننھی منھی پتیوں کے عقب میں جا چھپتا ہے۔ اور عذرا، تم کلیسا کا ایک ایسا ہی مینار نظر آتی تھی، بلند و بالا، مقدس، فراخ دلی اور عطا کے جذبے سے سرشار۔ تم نے اپنا جسم، اپنا وجود اور زندگی کا ہر آنے والا لمحہ اپنے اندر پھیلتے اور بڑھتے ہوئے دکھ کے حوالے کیا اور مگن ہو گئی، یا یوں کہو کہ باہر کی دنیا والوں کو اطمینان دلایا کہ میں خوش ہوں، میرا دل گمانوں سے پاک ہے اور مجھے کوئی غم نہیں، میں نے دکھ کی مملکت کو تسخیر کر لیا۔ لیکن اجو، مملکتوں کو تسخیر کرنا ہی تو ازلی اور ابدی دکھ ہے، کون جانے اس تسخیر کرنے والے کا دل اندر سے کتنا بھاری ہو۔ سکندر اعظم نے ہر مملکت کو تسخیر کرنے کے بعد رات کی تنہائیوں میں کتنی بار آنسو بہائے ہوں گے۔ نپولین کی محبوبہ نے کتنی بار اپنے بازوؤں پر اس کے اشکوں کی نمی کو محسوس کیا ہوگا۔ اور عذرا، تمہارے نرم نرم تکیے کی دباضت میں کتنی بار تمہارے پلکوں کے ستارے بکھر بکھر کر محفوظ ہوئے ہوں گے۔ ان باتوں کا حساب کون دے سکتا ہے؟ یہی تو انسان اور زندگی کے درمیان راز ہوتے ہیں، ان رازوں پر پردہ پڑا رہنا ہی بہتر ہے۔ لیکن بعض رات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا انکشاف کر کے ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، تو یہ ایک ایسا ہی چھوٹا سا انکشاف میں بھی کرتی جاؤں۔ اجو، آج میں تمہارے ہاسٹل گئی تھی، حالانکہ جب تمہارے کراچی جانے سے قبل میں تم سے ملنے گئی تھی تو وہاں سے اترتے وقت میں نے سوچا تھا کہ میں اس ہاسٹل میں پہلی اور آخری بار آئی ہوں۔ یہ لڑکی جسے الوداع کہنے میں آج یہاں زینے پر سے گزر کر آئی تھی، اب کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہی ہے، اور اب بھلا میں یہاں کہے کو آؤں گی؟ لیکن آج میں اس طرف آ گئی، ہر طرف خاموشی تھی، سکوت تھا اور سناٹا۔ اس لیے نہیں کہ تم یہاں نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ یہاں اس وقت سناٹا ہوا ہی کرتا ہے۔
یوں کہ اس وقت یہاں رہنے والی لڑکیاں چارہ گری کے آخری مدارج طے کرنے کے لیے گنگا رام کی طرف روانہ ہو چکی ہوتی ہیں، اور تم بھی تو چارہ گری کے اس مرحلے میں تھیں، تو خیر کوئی بات نہیں۔ میں وہاں گئی تھی، مگر کس کے پاس یہ مجھے خود نہیں معلوم۔ پھر میں چلتی چلتی وہاں جا کر کھڑی ہوئی جہاں 3-4 آدمی ایک بلند و بالا اور ہرے بھرے شیشم کو جڑ کے قریب سے کاٹنے میں مشروف تھے۔ یہ درخت آج نہیں تو کل ضرور گر جائے گا، میں نے سوچا، اور ابھی یہ ہرا بھرا ہے۔ نلکے کے قریب ہاسٹل کا چپڑاسی بیٹھا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ اس نے مجھے بے مقصد کھڑے دیکھ کر سوال کیا۔ کس سے بتاؤں؟ میں نے سوچا، ڈاکٹر عطیہ سے، حالانکہ مجھے معلوم تھا وہ وہاں اس وقت موجود نہیں۔ تب وہ بولا، آئیے میں آپ کو لے چلوں، 8 نمبر کمرہ ہے۔ ہم صدر دروازے سے راہداری میں داخل ہوئے جس کی 24 دیواریں منقش ہیں۔ بھاری اور مضبوط کٹہرے والے زینے پر سے گزر کر وہ برآمدے کو جانے والے دروازے کو بڑی دیر تک کھٹکھٹاتا اور مائی کو آواز دیتا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہاں کوئی نہیں بولے گا، مگر میں بڑی مستعدی سے یوں کھڑی رہی جیسے کوئی ابھی آئے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ 24 کٹہرا گرد آلود تھا، اس پر مہینوں پہلے کی خاک جمع تھی۔ اچھا، تو اس میں اس لڑکی کے قدموں کی دھول بھی ہوگی، جو گوتم تھی، اور اپنے وقت کی بدھ بھی، کہ اس کو دکھ کا عرفان تھا اور اس نے اس کے متعلق گیان بھی کیا تھا۔ یہ نئے دور کے بدھ اور گوتم کا گیان تھا کہ اگلے وقت کے گوتم نے اپنے گیان کے لیے ضروری سمجھا کہ وہ آبادیوں اور بستیوں سے دور جا کر برگد کے پیڑ تلے بیٹھے اور انسان سے دور رہ کر انسان کے المیے پر غور کرے، اور آج کے گوتم کو بدھی یعنی اپنے اندر کی روشنی کے لیے کسی برگد کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کا برگد خود اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تناور اور صدیوں کا پرانا برگد۔ ضرورت فقط تلاش اور باطن کی آنکھ کی ہے جو آج بھی کمیاب ہے اور اس وقت بھی نایاب تھی۔ سو عذرا، تم نے اپنا برگد خود اپنے آپ میں پا لیا، اور اپنے آپ کی چھایا تلے بیٹھ کر تم نے یہ بدھی پائی کہ موت و حیات ایک ہی شے کے 2 نام ہیں۔ حیات جہاں پر جاتی ہے وہاں موت کے قدموں کی چاپ موجود ہے، اور زندگی کے دوسرے سرے کا نام موت ہے۔ جبھی تو تم اپنی جاتی ہوئی حیات کے قدموں سے بے نیاز لیبر روم میں کھڑی نئی زندگیوں کو باہر آنے میں مدد دیتی تھی، پھر خوشی خوشی ہر دکھ سے مبرہ آواز میں بتاتی تھی، آج میں نے اتنی نئی زندگیوں کو دنیا میں آنے میں مدد دی ہے۔ تب میں نے اس آدمی سے جو شیشے کے تنے پر مستقل تبر مار رہا تھا سوال کیا، تم اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ مزنگ بلاک کے لیے زمین صاف کر رہے ہیں۔ وہ اچھا، تو پھر سارے درخت کاٹ دو گے؟ ہاں، یہ بھی، میں نے برگد کے درخت کی طرف اشارہ کیا، ہاں یہ بھی، ہاں ضرور کاٹ دو۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، گویا پوچھتا کیوں؟ میں اس بلند و بالا آہنی گیٹ سے باہر آ گئی۔ میں نے مطمئن نظروں سے اس انسان کی طرف دیکھا جو بے وجہ ہی میرے لیے دروازہ کھٹکھٹاتا رہا تھا، اور جس کو خبر نہیں کہ میں اس حقیقت سے پہلے ہی باخبر تھی کہ دروازہ نہیں کھلے گا، اور ذرا تم بھی اس راز سے آگاہ تھیں کہ چارہ گر لاکھ سر ماریں، دعائیں 1000 دستک دیں، اب دروازہ نہیں کھلے گا، اور اس راز کی آگہی نے تم پر عرفان کے در وا کر دیے تھے، بغیر کسی پاٹلی پتر کو چھوڑے اور بغیر کسی برگد کے تلے بیٹھے۔ چنانچہ مجھے اس شخص کے سوال کا جواب سوجھ رہا تھا جو مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پوچھتا ہو کہ اس درخت کے کاٹنے پر تم نے کیوں اصرار کیا۔ ہاں، اب میں اسے کہہ سکتی ہوں، بے شک تم اس درخت کو کاٹ دو، کہ آج کے گوتم کو برگد کے درخت کی ضرورت نہیں۔ نیا گوتم مزے سے اوور آل پہنے، اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے، بیماروں کو مژدہ حیات دیتا ہے، اور اپنے آپ کی چھاؤں تلے اپنے دکھوں کا گیان حاصل کرتا ہے۔